میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی عدت کے بارے میں شریعت میں کیا احکام ہیں، اس کے بارے میں جواب دے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سوال مختصر ہے لیکن اس کا جواب ڈیٹیل میں ہے، کیونکہ اس کا تعلق عورت کی کیفیت کے ساتھ ہے، یعنی جیسی عورت کی کیفیت ہوگی ویسا عدت کا حکم لگے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اب نکاح کے بعد مرد و عورت کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ اگر تو ان کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں، یا دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایسی تنہائی بھی نہیں ہوئی جس میں یہ تعلقات قائم کرنا ممکن تھے، تو دونوں صورتیں جب نہیں پائی جا رہی تو ان کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو تو ان پر تمہاری وجہ سے کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو۔ تو اب یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جن کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے اور پھر نہ ہی ان کے درمیان ایسی تنہائی ہوئی تھی جس میں یہ تعلقات قائم کرنا ممکن تھے، تو جب دونوں صورتیں نہیں پائی گئیں تو ایسی عورتوں کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ بنے گی کہ ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوئے تھے یا پھر یہ جو تنہائی تھی یہ قائم ہوئی تھی، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ تو اب جب ایسی تنہائی پائی جائے گی یا تعلقات قائم ہوں گے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ عورت حاملہ ہے یا وہ غیر حاملہ ہے، یعنی پریگننٹ ہے یا پریگننٹ نہیں ہے۔ اگر تو وہ حاملہ ہے، یعنی جس وقت اس کی طلاق ہوئی یا جس وقت شوہر کا انتقال ہوا، جب یہ پوچھا جائے گا کہ اس عورت کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ حاملہ ہے یا وہ حاملہ نہیں ہے۔ اگر تو وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کے بارے میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والیاں ہیں، جو پریگننٹ ہیں، ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ یعنی وضع حمل کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی ڈلیوری ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بعض علماء نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ یہاں پر شوہر کی میت رکھی ہوئی ہے اور وہاں پر عورت کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے، یہ مختصر بھی ہو سکتی ہے، طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عدت کا معیار شریعت نے دیا ہے ایسی عورتوں کے لیے وہ وضع حمل ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ وضع حمل عدت طلاق کے لیے بھی ہے اور عدت وفات کے لیے بھی ہے، یعنی ایسی عورتیں کہ جو پریگننٹ ہیں تو مطلقاً ان کی عدت جو ہے وہ ہے وضع حمل، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عدت طلاق ہے یا عدت وفات ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر پریگننٹ عورت کے لیے عدت جو بیان کی گئی وہ ان کا وضع حمل ہے، ڈلیوری ہو جانا ہے۔ ایک اور صورت یہ بنے گی کہ جب وہ حاملہ بھی نہیں ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے جو پیریڈز ہوتے ہیں، جو ان کو جو ماہانہ ایام آتے ہیں، کیا ایسی عورت کو ایام آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اب کیا ان کو ایام آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر تو ایام نہیں آتے، اور نہ آنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ سن ایاس کو پہنچ گئی، یعنی ایسی عمر کو پہنچ گئی کہ جب یہ آنا بند ہو جاتے ہیں، یہ اس کی عمر علماء کرام نے 55 سال بیان کی ہے، یا پھر وہ نابالغہ ہے اور نابالغہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ایام شروع نہیں ہوئے ہیں، یا وہ بالغہ تو ہو گئی ہے لیکن اس کے ایام ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں، تو پھر ایسی عورتوں کی جو عدت قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر ہے، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٌ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ۔ ارشاد فرمایا، اور تمہاری عورتوں میں حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی، اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو ان کی جو عدت طلاق ہے، یعنی یہ طلاق والی صورت میں ایسا ہوگا، کیونکہ حاملہ کی صورت ہم پہلے بیان کر چکے اور جن کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے ان کا بھی ہم پہلے بیان کر چکے۔ یہ وہ صورت بنے گی جس میں ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے اور وہ عورت حاملہ نہیں ہے اور حائضہ بھی نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے نہیں ہے؟ یا نابالغہ کی وجہ سے نہیں ہے، یا پھر وہ سن ایاس کی وجہ سے نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اور آخری قسم بنے گی ایسی عورتوں کی طلاق کے حوالے سے کہ جن کو ایام آتے ہیں، جن کا ایک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جو پیریڈز ہیں وہ آتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ارشاد فرمایا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ ایسی عورتیں کہ جن کو
ایام آتے ہیں اور وہ طلاق والی عورتیں ہیں تو وہ اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں گی. تو ان کی جو عدت بیان کی گئی وہ 3 حیض ہیں، یعنی جو طلاق دی اس کے بعد جب ان کے 3 حیض پورے ہو جائیں گے تب جا کے ان کی عدت مکمل ہو جائے گی. لیکن اس میں بھی پھر مختلف احکام ہیں. یہ تو قرآن پاک نے جو ایک ہمیں معیار دیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمیں علماء سے تفصیل تو لینی پڑے گی کہ طلاق کب دی اور پھر یہ کیا صورتحال بنی. لیکن یہ میں آپ کو جو سمپلی ایک صورتحال بنتی ہے کہ پاکی کے ایام میں مرد نے طلاق دی تو پھر اب جو اس کا حیض آئے گا اس کے بعد وہ ختم ہوگا، پھر دوسرا آئے گا وہ ختم ہوگا، جب تیسرا آ کے وہ ختم ہو جائے گا تو اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی طلاق والی صورت ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دے دی گئی اور ان کے ایام آتے ہیں تو پھر ان کی یہ صورت بنے گی. اب جو آخری صورت ہے وہ عدت وفات ہے. یعنی ایک عدت وفات کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں چاہے وہ عدت وفات میں ہوں یا عدت طلاق میں ہوں، ان کا جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے. لیکن یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے شوہر انتقال کر گئے اور یہ حاملہ نہیں ہیں. تو اب ان کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. ارشاد فرمایا اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں گی. تو اب اس میں بھی ڈیٹیل ہے. ڈیٹیل اس میں یہ ہے کہ جو شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ 1 تاریخ کو ہوا ہے یا 1 تاریخ کے علاوہ ہوا ہے. اگر 1 تاریخ کو ہوا ہے تو پھر چاند کے حساب سے 4 ماہ 10 دن ہوں گے، اور اگر جو انتقال ہے وہ 1 تاریخ کے علاوہ ہوا ہے تو پھر پورے 130 دن کاؤنٹ کرنے پڑیں گے. یعنی جو 4 ماہ 10 دن ہے 1 تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو 1 مہینہ گزرا، اب چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، دوسرا مہینہ گزرا چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، یہ یوں 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے اور پھر 10 دن اور اوپر یہ جب گزاریں گی تو عدت پوری ہو جائے گی. لیکن 1 تاریخ کے علاوہ اگر انتقال ہوا ہے تو پھر پورے 130 دن کاؤنٹ کرنے پڑیں گے. یعنی جو 29 کو اگر چاند ہوتا ہے تو اور انتقال مثال کے طور پر 2 تاریخ کو ہوا ہے تو اب وہ یہ پورا مہینہ شمار نہیں ہوگا. یہ 29 ڈیز جتنے بھی بنتے ہیں 2 تاریخ سے لے کے 29 تک کا حساب لگایا جائے گا. جتنے دن بنتے ہیں پھر آگے مزید کیلکولیشن کر کے وہ 130 دن پورے کرنے پڑیں گے. تو یہ کچھ عورتوں کی کیفیات کے حساب سے عدت کے جو احکام قرآن نے بیان کیے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ فیصلہ خود سے نہ کیا جائے، علماء سے رہنمائی لیتے رہا کریں. اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، یاد رکھنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.